بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جنت میں 4 دروازے ہیں۔ قابل غور یہ حدیث مبارکہ ہے، 4 دروازے جنت کے اندر، کل 8 دروازے ہیں۔ 4 دروازے ایسے ہیں جو ایمان والا عمل کرے گا اسی عمل کے دروازے سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ 4 قسم کے دروازوں کا آقا ذکر فرماتے ہیں۔ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ۔ اللہ اکبر۔ جو دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، رب کے حضور سر مسجود ہوتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجد سے محبت کرتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پنجگانہ وقت پہ ادا کرتے ہیں، وہ نمازی، ان کے لیے جنت کے اندر دروازہ ہے باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ۔ جب نمازی قیامت کے دن آئے گا وہ جنتی دروازہ کھل جائے گا، جس نے نماز پڑھی ہوگی حکم ہوگا اس دروازے سے داخل ہو جائیں، نمازی اٹھ کر جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچ لیں نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ اگر تو نمازیں پڑھ لی دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے نمازیں نہ پڑھیں، مسجد کی محبت ہی ہمارے دل میں پیدا نہ ہوئی، کبھی مسجد کا منہ تک ہی نہ دیکھا، ہمارے لیے جنت کا یہ دروازہ نہیں کھولے گا۔ لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے داخل ہو رہے ہوں گے اور ہم ان کو تک رہے ہوں گے، دیکھو یار یہ بھی تو لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ خوش نصیبی اس وقت ہوگی جب ہمارے لیے وہ جنت کا دروازہ کھلے اور ہم اٹھیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگواتے ہوئے باب الصلاۃ کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں نمازی بننا ہوگا۔ جنت کا دوسرا دروازہ باب الجہاد، جہاد کرنے والوں کا وہ دروازہ ہے جو کفار کے خلاف جنہوں نے جہاد کیا ہوگا، مشرکین کے خلاف جنہوں نے جنگ کی ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرمائے گا جو دنیا میں جہاد کرتے تھے، میری رضا کے لیے کافروں سے لڑتے تھے، میری رضا کے لیے مشرکین سے جا کے جنہوں نے جنگ و قتال کیا ہے، وہ اس جنت کے دروازے باب الجہاد کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ اٹھیں گے مجاہدین، باب الجہاد کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا جنت کا دروازہ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ جہاد کی سعادت حاصل کی ہے یا ہمیں موقع ہی نہیں ملا، یہ تو نصیب پر ملے گا۔ آپ میں سب مجاہد نہیں ہیں، آپ میں سے کوئی مجاہد ہوگا اگر وہ پاک آرمی کے اندر ہے یا اس کو جہاد کا موقع ملا ہے تو وہ مجاہد ہے، اس کے لیے یہ دروازہ کھولے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر تیسرا جنت کے اندر دروازہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں باب الصدقات۔ اللہ اکبر۔ صدقہ دینے والوں کا دروازہ، جو دنیا میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، خیرات ادا کی، فطرانے ادا کیے، غریبوں پر خرچ کیا، ضرورت پڑنے پر انہوں نے مساکین کو دیا کہ اپنی ضرورتیں پوری کر لیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جنت کا دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولے گا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جو دنیا میں میری رضا حاصل کرنے کے لیے صدقہ دیا کرتے تھے، غرباء پر خرچ کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اسی طرح فطرانہ ادا کرتے تھے، وہ اٹھیں اور جنت کے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ کام آئے گا۔ اگر کچھ نہیں دیا، زکوٰۃ ہم پہ فرض ہوئی لیکن ہم نے ادا نہیں کی، فطرانہ واجب ہوا ادا نہیں کیا، غرباء پہ خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین
والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، حقدار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمائے۔ اگر ہم نے غرباء پر، مساکین پر خرچ نہیں کیا، ان کو کچھ مال دیا ہی نہیں، تو پھر اس دن افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے لیے پھر جنت کا وہ دروازہ نہیں کھولے گا، وہ دروازہ ان کے لیے کھولے گا باب الصدقاتی، جنت کا یہ دروازہ، جنہوں نے دنیا کے اندر صدقہ کیا ہوگا، جنہوں نے دنیا کے اندر مال خرچ کیا ہوگا غرباء پر، مساکین پر۔ اللہ اکبر۔ پھر چوتھا دروازہ ہے جنت کے اندر باب الریان۔ اللہ اکبر۔ روزہ داروں کے لیے کھلے گا، جنہوں نے دنیا میں روزے رکھے ہوں گے۔ باب الریان اسپیشل دروازہ، خاص دروازہ اللہ نے روزہ داروں کے لیے رکھا ہے۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں جو میری رضا کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے، میری رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہتے تھے، میری رضا کے لیے کچھ نہیں کھاتے تھے دن کے وقت، سحری سے لے کر افطاری کے اوقات میں، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے، غیبت، چغلی، جھوٹ، قتل و غارت سے بچا کے رکھتے۔ انی صائمون، کہ ہم تو روزے دار ہیں، ہم تو نہیں کھانے کے قریب جائیں گے، ہم نے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ عمل بظاہر مشکل تھا، لیکن انہوں نے کیا ہے، دنیا کے اندر رہ کر اس روزے کو نبھایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے اجر کو بھی سبحان اللہ قائم رکھا ہے، اور اپنی جناب سے بغیر حساب و کتاب کی اتنا اجر عطا فرمایا کہ جنت کے اندر دروازہ ہی روزے داروں کے لیے بنا دیا۔ باب الریان، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، اٹھو اور جنت کے اس دروازے کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا وہ اٹھیں گے، اور جو دروازہ ان کے لیے کھلے گا باب الریان، اس دروازے کے ذریعے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہاں پہ بہت خوبصورت بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا بھی ہوگا جو جنت کے ہر دروازے سے گزرے گا، اللہ اکبر، باب الصلاۃ سے، باب الجہاد سے، باب الصدقہ سے، باب الریان سے، ہر جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا۔ کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے صدیق اکبر، وہ تم ہو کہ جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی، صدیق آجا میرے ذریعے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، ہر دروازہ جنت کا وہ پکارے گا، صدیق آجا جنت میں داخل ہو جا، صدیق آجا جنت میں داخل ہو جا۔ یا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ رسول کی کیا شان ہے۔ یہ 4 دروازے اب ان کے مطابق عمل کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم نے نمازیں پڑھی ہوں گی